السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ میری تمام بہنیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ انشاءاللہ آج صبح شام کے اذکار کا ڈے 4 ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی تمام بہنوں سے معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے کافی عرصہ تقریباً 1.5 منتھ تو ہونے والا ہے کہ میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، تو اب مجھے کافی زیادہ میسیجز آ رہے تھے، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کرنی چاہیے، نہیں اس کام کو چھوڑنا چاہیے۔ اگر کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں کر پائی تھی، آپ سب سے اس چیز کی معذرت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اب ریگولر رہنے کی کوشش کروں گی۔ تو میں اسی وجہ سے اس کو ڈے 4 کا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے 3 دن جو اس کے تھے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو اب اس وجہ سے میں نے جو آج کے لیسن اس کو بھی ڈے 4 کا نام دیا ہے انشاءاللہ۔ تو اور اس کے بعد آج ہم نے 8 پوائنٹ صبح شام کے اذکار کے پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے، اور آج ہم الحمدللہ صبح شام کے اذکار کا 9واں پوائنٹ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لیسن سٹارٹ کرتے ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں گا تاکہ آپ کو اس میں کسی بھی قسم کی کنفیوژن نہ رہے۔ یہ والا پوائنٹ آج ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ تو دعا ہے، یہ صبح شام پڑھنی ہے 1 مرتبہ، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اب دوبارہ بتا رہی ہوں کہ یہ جو بلیک کلر میں کنٹینیو، یہ اسی میں جو یعنی کہ یہ پوری جو ایپ ہے نا، اسی میں صبح کا اذکار ہے، اسی میں شام کے اذکار ہے۔ لیکن کیا ہے، شام کے اذکار میں جو انہوں نے بتایا گیا ہے نا، جو شام کے ورڈز یوز کیے گئے ہیں، یہ انہوں نے بلیک میں کر دیا ہے، جس طرح کہ امسینا و امسل ملک، ٹھیک ہے، ہذہ اللیلۃ، ٹھیک ہے، ما بعدہا، ٹھیک ہے، یہ سارے انہوں نے بلیک میں کر دیے ہیں۔ ان کا مطلب یہ کہ رات کے لفظ ہے، ٹھیک ہے، رات کالی ہوتی ہے نا، اس حساب شام کے یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ آپ رکھ لیں کہ رات کے اذکار اس طرح ذہن میں رکھ لیں کہ کالی، کسی بھی طرح ان کے آپ کو ذہن میں یاد رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو صبح کے ہیں، جب ہم نے اس کو پڑھنا ہوگا صبح کو، تو ہم یہ سارا پڑھیں گے، لیکن یہ نہیں پڑھیں گے، 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 کیونکہ یہ رات کے اذکار میں شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم نے شام کو پڑھنا ہوگا نا، رات نہیں سوری شام، تو تب ہم نے یہ نہیں پڑھنا، 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 ہم نے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بلیک سے لکھا ہوا ہے، جو بلیک سے انڈر لائن کیا ہے، وہ ہم نے نہیں پڑھنا شام کے اذکار میں، جو بلیک سے لکھا ہوا ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے شام کے اذکار میں، ٹھیک ہے۔ اور جو بلیک سے انڈر لائن کیا ہے، وہ ہم نے صبح کے اذکار میں پڑھنا ہے، یعنی کہ اس میں صبح کے اباؤٹ لکھا ہوا ہے، اس میں شام کے اباؤٹ لکھا ہوا ہے۔ آگے جب میں ترجمہ آپ کو پڑھاؤں گی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں تجوید کے ساتھ، پہلے دیکھتے ہیں کس طرح سے پڑھنا ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصبحنا واصبح الملک، ٹھیک ہے، یا ملک یا ملک، فواد کو موٹا کرنا ہے، بح کے ہا کو موٹا کرنا ہے، نا کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، اور اسی طرح آگے واصبح الملک یا واصبح الملک، ٹھیک ہے، للہ والحمد للہ، ٹھیک ہے، لا الہ، لا کے اوپر مد ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، الہ کو بھی تھوڑا سا لمبا کریں کیونکہ لام کے اوپر کھڑی ہے، الا اللہ وحدہ، ہو کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے کیونکہ الٹا پیش ہے، لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، رب اسألک، ربی اسألک، ٹھیک ہے، خیر ما فی، ماں کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، فی کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، ھذا الیوم، ابھی میں یہ بلیک نہیں پڑھی، آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، ابھی صبح کے پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا الیوم وشر ما بعدہ
رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر. اچھا را کو موٹا نہیں کرنا، باریک پڑھنا ہے، کیونکہ جب را کے اوپر زبر اور پیش ہے تب را کو موٹا کرتے ہیں، جب را کے نیچے زیر ہے تب را کو باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. وسوء الکبر رب اعوذ بک من عذاب النار وعذاب فی القبر. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اصبحنا ہم نے صبح کی، واصبح الملک اور اللہ کے ملک نے صبح کی، ٹھیک ہے، للہ اللہ کے، ٹھیک ہے. والحمد اور تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ مگر اللہ. وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک اسی کے لیے بادشاہی ہے، والہ الحمد اور اسی کے لیے تعریف ہے. وہو اچھا یہ ترجمہ آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہو اور وہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. ربی میرا رب، یا اے میرے رب، اسألوک میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خیر خیر کا، ما فی ھذا الیوم جو ہے اس دن میں، و خیر اور اس خیر کا، ما بعدہ جو اس دن کے بعد ہے، ٹھیک ہے. وَأَعُوذُ بِكَ اور میں پناہ مانگتا ہوں، من شر شر سے، ما فی ھذا الیوم جو اس دن میں ہے، یعنی کہ جو اس دن میں شر یا کوئی بری آفت ہم پر آنی ہے اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں. وشر اور شر سے، ما بعدہ اس کے بعد والے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے بعد بھی جو بعد والا دن ہے اس میں اگر کوئی آفت آنی ہے ہم پر، میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، یا پناہ مانگتی ہوں. ربی اے میرے رب، اعوذ بک میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں، من الکسل سستی سے، سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات، ٹھیک ہے. وسوء الکبر اور بڑھاپے کی برائی سے. ربی اے میرے رب، اعوذ بک میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، من عذاب النار دوزخ کے عذاب سے، یعنی کہ جہنم کے عذاب سے، وعذاب فی القبر اور قبر میں عذاب کے، یعنی یا پھر قبر کے عذاب سے، ٹھیک ہے. یہ صبح کا ہے، اور جب ہم نے اس کو رات میں سارا پڑھنا ہے نا، وہ ہم نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ یہ نہیں پڑھنا ہم نے صرف یہ بلیک والا پڑھنا ہے. کس طرح سے سن لیں، اب میں تو جلدی جلدی پڑھوں گی، سیکھ تو آپ نے ماشاءاللہ سے لیا ہے. امسینا و امسل ملک، ٹھیک ہے، یا آپ اس کو سب کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. امسینا و امسل ملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. رب اسألک خیر ما فی ہذہ اللیلہ، ٹھیک ہے، لیلہ یعنی کہ رات کا، وخیر ما بعدها واعوذ بک من شر ما فی ہذہ اللیلہ وشر ما بعدها. رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر رب اعوذ بک من عذاب النار وعذاب فی القبر. اس کا ترجمہ بھی سن لے شام کا. ہم نے شام کی، اللہ کے ملک نے، اور اللہ کے ملک نے شام کی، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے میرے رب، اس رات میں جو خیر ہے اور اس کے بعد جو خیر ہے میں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. اس رات کے شر سے اور اس کے بعد والے کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اے میرے رب، میں سستی اور بڑھاپے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے میرے رب، میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. آمین ثم آمین. جی اس دعا کا صبح اور شام 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن بہت اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا. میرے لیے دعا کریے گا. اور یہ جو آج کل ہمارے پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس، اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس وبا سے، اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جلد سے جلد اس مصیبت کو ختم کرے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.